کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے اور میم کے غنّے بھی ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے ادا ہوتے ہیں۔ قسم کی طرف اظہار شفوی۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ جب آپ کو ان کی معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ ان کے رولز کو بھی فوراً ہی سمجھ جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا جواہر القرآن کی تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سورۃ الفیل سے ہی ہم میم ساکن کے تمام قاعدے سیکھیں گے۔ جس طرح نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں، اسی طرح میم ساکن اور میم مشدد کے بھی رولز ہیں۔ یہ رولز آپ کو اتنے آسان طریقے سے سمجھائے جائیں گے کہ آپ کو ایک ہی کلاس میں اس کے رولز سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو چلیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 رولز ہیں۔ نمبر 1 اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی۔ تو چلیے سب سے پہلے قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے اخفاء شفوی۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر میم ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ ہوگا، سافٹ غنہ ہوگا۔ میری ویڈیوز اسپیشل بگنر کے لیے ہوتی ہیں، جو کہ میں عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ سب کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس میم پر جزم ہو میم ساکن کہلاتا ہے، اور اخفا کہتے ہیں چھپا ہوا، یعنی میم ساکن ہو اور اس کے بعد با ہو تو ہم اخفا یعنی چھپا ہوا غنہ کریں گے۔ اور میم کے قاعدوں میں شفوی کا ورڈ اس لیے یوز ہوا ہے کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے اور میم کے غنّے بھی ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے میم ساکن کے بعد با آ جانے سے میم پر اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ سورۃ الفیل کی آیت نمبر 4 میں ہے تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ۔ اب آپ نے دیکھا کہ میم ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد بِحِجَارَہ کا با ہے، اسی لیے ترمیہم پر اخفاء شفوی کیا گیا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد با آیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے رولز کی طرف، ادغام شفوی۔ سب سے پہلے ادغام کو سمجھ لیتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ملانے کو۔ اس کے بعد آپ قاعدے کو سمجھ لیں، جب بھی میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو میم مشدد پر ادغام شفوی ہوگا۔ میم مشدد کہتے ہیں جس میم کے اوپر تشدید ہو، یعنی پچھلے حروف کو سختی سے میم مشدد کے ساتھ ملا کر غنہ کیا جائے گا۔ ایک بات اور آسان کر دوں، آپ یہ سمجھ لیجئے، جب بھی ساکن اور مشدد حروف اکٹھے آ جائیں تو ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور جان لیجئے، میم مشدد پر ہر صورت میں غنہ ہوتا ہے، وہ بھی غنّے کے ساتھ ادغام کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں میم ساکن کی آخری قسم کی طرف، اظہار شفوی۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ جب آپ کو ان کی معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ ان کے رولز کو بھی فوراً ہی سمجھ جائیں گے۔ اس کے قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی کسی بھی حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی ٹوٹل حروف مفردہ 29 ہیں، جس میں سے میم کے قاعدے میں صرف 2 حرف یوز ہوئے ہیں، با اور میم۔ اس کے علاوہ کسی بھی حرف کے آ جانے سے میم ساکن پر کبھی بھی غنہ نہیں ہوتا۔ صرف آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ نے میم کو پڑھا ہے، لیکن آواز ناک میں جانے سے بچانا ہے، یہ اظہار شفوی کہلائے گا۔ تو چلیے اس کی پریکٹس سورۃ الفیل میں کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ کلر دے رہی ہوں، اخفاء شفوی، ادغام شفوی،
اظہار شفوی، ان کے جو کلر ہیں اسی حساب سے جو رولز لاگو ہو رہے ہیں، میں نے سرکل کو بھی وہی کلر دیے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفیل مکیہ، سورہ فیل کا 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ پہلا ورڈ علم میم ساکن ہے اور اس کے بعد باقی 27 حروف میں سے تا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اور جبکہ ہم یہ صورت نماز کے لیے بھی سیکھ رہے ہیں، اپنی غلطیوں کو بھی ساتھ ساتھ درست کریں گے، اس میں کی جانے والی غلطیوں کو بھی ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اکثر لوگ را کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، را کے اوپر حرکت ہے، اس کو بنا کھینچے پڑھیں گے۔ تارا، الم تارا، کیفا، اس کے فا کے اوپر بھی حرکت ہے، یہاں پر بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیفا فعل ربک، یعنی کہ ہر حرکت والے زبر والی حرکت کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے کسی بھی حرف کو بنا کھینچے پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اس آیت میں پہلے لفظ پر علم میم ساکن کے بعد یا ہے، اسی لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ یجعل کیدہم، اس ہم پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ اکثر لوگ اس ہم ادھر غنہ کرتے ہیں، یہاں پر غنہ نہیں کرنا، یہاں پر بھی اظہار ہی کرنا ہے، میم کو پڑھنا ہے، بس یہ ظاہر کرنا ہے۔ کیدہم فی تضلیل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ وَأَرْسَلَ، لام کو بنا کھینچے پڑھنا ہے، یہاں پر بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ، کھینچنا نہیں ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا کیونکہ آگے طا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا پر بھی غنہ نہیں کرنا، تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، یہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ۔ اس آیت کو بڑے دھیان سے دیکھیے گا۔ تَرْمِیہِم، یہ والی میم ساکن پر ہم نے اخفاء شفوی کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے با ہے، اور جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا تَرْمِیہِم، آگے پڑھتے ہیں بِحِجَارَةٍ، میم مشدد ہے اسی لیے یہاں پر ادغام ہوگا۔ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ تَرْمِیہِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ۔ فَجَعَلَهُمْ، اس کی میم ساکن پر بھی اظہار شفوی ہوگا کیونکہ آگے کاف ہے،
اور کاف جو ہے 27 لیٹرز میں سے ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، میم مشدد ہے، یہاں پر ادغام کریں گے. مَأْکُولٍ، اس والے ورڈ کو نوٹ فرما لیجیے، اس پہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، معقول پڑھتے ہیں. میم کے ساتھ حمزہ ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. یہ پڑھا جائے گا معقول، کھینچنا نہیں ہے اس کو. اس آیت کو پھر سے پڑھتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ. امید ہے آپ کو یہ صورت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.